ناظرین پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں نا مصعب۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ایک سائل نے ہم سے سوال کیا تھا کہ انہوں نے جو زکوٰۃ دی وہ بنو ہاشم سے جو تعلق ہیں سید ہیں ان کو دے دی ہے، تو کیا وہ اماؤنٹ جتنا اماؤنٹ ان کو دیا گیا تھا وہ اماؤنٹ کیا ضائع ہو گیا اور دوبارہ سے وہی جتنا اماؤنٹ ان کا زکوٰۃ کا ہے وہ پوری کی پوری زکوٰۃ دوبارہ دینا پڑے گی ان کو؟ ڈاکٹر صاحب ضائع تو نہیں ہوا، اس پر بھی انہیں اجر ملے گا، مگر وہ مال زکوٰۃ ادا نہ ہوا، ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ تھی وہ ادا نہ ہوئی، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ دوبارہ سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اگر ان کے پاس دوبارہ ادا کرنے کا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پیسے دے دیے تو اب ان کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں رہے زکوٰۃ دینے کے، تو اس صورت میں یہ زکوٰۃ کا ہیلہ بھی کیا جا سکتا ہے شرع فقیر کے ساتھ، کیونکہ یہ تو اپنی طرف سے ادا کر چکے تھے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بینکس کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ کیونکہ بینک آٹومیٹکلی جو ہے جو اماؤنٹ ہوتا ہے اس سے ڈیڈکٹ کر لیتا ہے، اور پھر اگر بینکنگ کی بات کی جائے تو اس میں جو آپ کو پروفٹ ملتا ہے جسے انٹرسٹ کہا جائے تو بالکل درست ہوگا، تو ایسی صورت میں جو ہے جو انٹرسٹ اس اماؤنٹ میں شامل ہو گیا تو کیا اس اماؤنٹ سے آپ زکوٰۃ پے کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، جو رقم سود کی مد میں حاصل ہوئی ہے وہ کیونکہ اس کی ملک میں نہیں ہے، وہ اس کا شرعاً اس کا مالک نہیں ہے، تو یعنی اگر اصلاً وہ سود کی رقم اس کے پاس آتی ہے تو اس مال سے تو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس مال جو ہے وہ مخلوط ہو گیا، جیسے بینک میں سارا کے سارا مال جو ہے وہ مکس اپ ہو جاتا ہے، بلکہ جو نوٹ ہم نے جمع کرائے یا ہمارے اکاؤنٹ میں کسی نے جمع کروائے وہی نوٹ ہمیں نہیں ملتے، بلکہ اس کی اماؤنٹ ہمیں یعنی ویلیو وہی نوٹوں کے برابر ہمیں دوسرے نوٹ مل جاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن نوٹوں کے دوسرے ہیں۔ میں آپ سے مثال کے طور پر کسی شخص نے اگر 50 لاکھ روپے جو ہے وہ بینک میں رکھے ہیں اور مہینہ اس کو پروفٹ مل رہا ہے اس کا جو کہ انٹرسٹ ہے، اور وہ پروفٹ اس کو مل رہا ہے اور اس پروفٹ سے اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو کیا وہ زکوٰۃ ادا کہلائے گی؟ نہیں، اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مال حرام سے کوئی نیک کام جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے مجھ سے تھوڑا سا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس کا حق مہر مثلا 2 لاکھ روپے ہے، 3 لاکھ روپے ہے، اس کے پاس گولڈ موجود ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دے رہی، تو کیا شوہر اس کے جو حق مہر اس کو ادا کرنا ہے اس رقم سے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ وہ اگر یوں کہے اسے کہ میرا جو مال آپ پر ہے وہ مجھے آپ دے دیں تاکہ میں اپنا یہ فرض ادا کر سکوں، تو پھر وہ اس کی طرف سے ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، یا اسے دے دے بیوی کو ہی کہ بھئی یہ آپ کے پیسے ہیں، حق مہر میں سے جتنا آپ نے مانگا ہے جس کو چاہیں زکوٰۃ کی مد میں ادا کر دیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے ان سے سوال تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، اول تو وہ اکاؤنٹ کھلوانا ہی جائز نہیں ہے جسے ہم سیونگ کہتے ہیں ان بینکنگز میں جو اسلامک نہیں ہے، کنونشنل بینکنگ کہتے ہیں، کنونشنل بینک، ہاں کنونشنل بینکنگ جو ہے، کیونکہ یہ سود کا معاملہ ہے، اور سود کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم الربا وحل اللہ البیع احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ عز و جل نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، تو یہ سود حرام ہے، اور سود کا ایک پیسہ لینا ایسا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں سے زنا کرنا ہے۔ تو سود کا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے ہیں، وہ بھی اس حدیث سے سبق حاصل کریں۔ سب انشاءاللہ ہم سود کے حوالے سے سود کے موضوع میں باقاعدہ ایک پروگرام کریں گے۔ زکوٰۃ ادا جو بینکوں سے ڈاکٹر صاحب، جس طرح میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا، تو جن لوگوں نے زکوٰۃ کی کٹوتی وہاں سے ہو گئی تو صحیح مصرف ہمارے اس ملک و ملت میں اب نہیں رہا، کیونکہ اسلامی نظریات کونسل کے اراکین نے اس بات پر شور بھی کیا ہے کہ باقاعدہ اس زکوٰۃ کے پیسے کے مندر بھی تعمیر کروائے گئے ہیں پاکستان کے اندر، تو جب یہ مصرف ہو زکوٰۃ کے پیسوں کا تو کیسے بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ یہاں دے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگر کسی شخص نے کچھ بزنس کیا ہے، کچھ مشینری یا ایکوپمنٹس وغیرہ جو لیے ہیں اور جو ہے وہ بزنس کاروبار شروع کر دیا اس نے، تو اس نے جو اس کے پاس جو گڈس موجود ہیں، مثلا آفس ہے، اس کا فرنیچر ہے، پھر اس کے ایکوپمنٹس ہیں،
تو زکوٰۃ کیا اس کے ایکوپمنٹس پہ بھی ہوگی یا اس کو جتنی سیونگ ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے زکوٰۃ میں جو ایک نصاب ہے وہ مال تجارت کا ہوتا ہے، اور فیکٹری ہے یا گڈز ہے یا اور مطلب مشینری ہے جیسے آلات ہیں جو کہ یہ بیچتا نہیں ہے، ان سے کوئی چیز بناتا ہے، مشینیں جس سے یہ کوئی چیز بناتا ہے، تو یہ جو اس کا یعنی مشینری ہے یہ مال تجارت سے میں شمار جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ باقی اس جو یعنی اس نے چیزیں بنائی، جو مال بنایا، جس کی یہ تجارت کرتا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، مشینری کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اگر کسی شخص کے پاس کچھ گڈس ہیں، سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، اور اس نے کسی کو جو ہے گارنٹی کے طور پر، رہن کے طور پر جو ہے وہ رکھوا دیا، تو کیا اس کو اپنے اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی اس کی؟ اب وہ چیز جو اس نے رکھوائی ہے اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل کی ہے، جی ہاں، کچھ بھی اگر کوئی چیز حاصل کی ہے اور وہ چیز اگر اس کی ملک میں آ گئی اور سامنے والے کے پاس جو ہے اس نے اس مال پر قبضہ کر لیا یا مطلب یہ اس چیز کو ادا نہیں کر پا رہا، یہ سب صورتیں دیکھی جائیں گی۔ اگر کسی شخص نے، میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، میں خود آسان کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں نے اپنے 10 لاکھ روپے کا سونا، جو میرے پاس ہے نہیں ویسے، مثال کے طور پر دے رہا ہوں، آپ کے پاس رکھوایا، کیا مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ تو بالکل اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ وہ میرا سونا ہے اور مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بدلے میں نے آپ سے پیسے لے لیے اور وہ پیسے اب میں آپ کو واپس نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس نے کہا تمہارا سونا، میرا سونا تم نے لے لیا، تمہارا پیسہ میں نے لے لیا، اب اس سونے پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ تو اب نہیں دینی، وہ جو سونا آپ نے مجھے دیا وہ آپ کا ہو گیا، وہ آپ کو دینی ہوگی۔ ٹھیک ناظرین، پروگرام میں مختصر سا بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔